ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ ناظرین اور سامعین، یہ 17ویں پارے سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، یعنی جس دن اللہ تعالی میزان عدل قائم کریں گے، ایک ترازو قائم کریں گے، جس کے نامہ اعمال اچھے اعمال بھاری ہوں گے اس کا فیصلہ جنت، اور جس کے برے اعمال بھاری ہوں گے اس کا فیصلہ جہنم۔ اس آیت کی تفسیر اور اس آیت میں کے ذیل میں سلیمان بن عبد الملک کا دلچسپ واقعہ اور چند بہت ساری دلائل آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں معلوم ہوگی، بغور اسے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ایک ترازو رکھا جائے گا کہ جس کے اندر اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کے نامہ اعمال اچھے اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، یعنی برے اعمال اس کے وزنی ہوں گے اور اچھے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو اس کا حشر قیامت میں خاسرین میں سے ہوگا، افسوس کفے افسوس ملتے رہیں گے۔ اور جن کے نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی وہ آراف میں ہوں گے، درمیان میں ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، درمیان میں ایک جگہ ہے جسے آراف کہتے ہیں، اور سورہ آراف بھی ہے 8ویں پارے میں اسی نام سے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ آراف یعنی درمیانی جگہ، کبھی جنت کی خوشبو، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی جہنم کی لو، جہنم کی گرمی انہیں پہنچتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اعمال کو کیسے تولیں گے، تو آج کے زمانے کے حساب سے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ دیکھیں آج گرمی سردی کو ناپنے کا آلہ ہے، کہ ہر چیز کے ناپنے کا ایک آلہ ہے، ڈگری ہے کہ کتنے پرسنٹ گرمی ہے، سردی ہے، ہر چیز کے ناپنے کا آلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اچھے اور برے اعمال کو ناپنے کا آلہ ہوگا، اس کے ذریعے سے اللہ ناپیں گے۔ اور دوسری بات کہ نام اعمال یعنی خود انسان کو تولا جائے گا، انسان تولیں گے تو اس کے نام اعمال کے حساب سے کہ وہ جس نے دنیا کے اندر کتنے اچھے اعمال کیے ہیں اس حساب سے اس کا وزن بڑھے گا۔ اس کا بھی ثبوت ملتا ہے حدیث کے اندر، بخاری شریف کے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی یہ دو باریک پنڈلیاں، اس لیے کہ بہت سوکھے دبلے پتلے تھے عبداللہ ابن مسعود کی یہ دو پنڈلیاں میزان عدل میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اعمال تولیں گے احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ سب سے پہلے اعمال ہی کو انسان کو تول کر اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرا، جیسا کہ پل صراط کیا ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی کہ انسان ہی کا وہ دنیا کا راستہ ہے پل صراط، جیسا وہ دنیا میں چلا تھا نیکیوں پر تو اسی حساب سے پار ہو جائے گا، گناہوں کے اندر ملبس تھا تو اسی طرح درمیان میں رک کے گرتے پڑتے چلے گا۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ اسی طرح سے انسان کو خود تولا جائے گا یا اس کے اعمال کے اللہ ایک شکل دے کر تولیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، قیامت کے دن 3 جگہ ایسے ہوں گے کوئی کسی کو اس وقت میں یاد نہیں کرے گا، تو ان میں سے ایک نام اعمال تولے جانے کے وقت میں، دوسرا پل صراط کے وقت میں، اور نام اعمال سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اس وقت میں، کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ ایسا موقع ہوگا
اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے اچھے اعمال کرے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اعمال کا وزن ایمان سے بڑھتا ہے۔ ایک انسان کافر ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ کافر لوگ جو کفر کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اچھے کام کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کافر ہے لیکن اچھے اعمال کرتا ہے، کہ یتیم خانے چلاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اسکول چلاتا ہے، تو کہا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ان کا کوئی وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ ایمان اور کفر کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک ہے، ایک کے بعد آپ 10 صفر لگاتے جائیں تو ایمان تو ایک کی ویلیو بڑھتی رہے گی، 10، 100، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ۔ اگر ایک سے آپ پہلے 1000 زیرو بھی لگا لیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح ایمان ہے، اس کے بعد ایک صفر لگائیں گے تو اس کی ویلیو ایک بڑھتی جائے گی۔ ایمان ہے، اس کے بعد کوئی بھی عمل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یتیموں کی پرورش کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے اوپر سامنے زیرو لگتے جائیں گے۔ کفر ہے تو جو بھی اچھا عمل کر رہا اس سے پہلے 1000 زیرو لگیں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ایمان، اور دوسرا اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اعمال میں وزن بڑھے گا۔ اعمال میں وزن ایمان کی مضبوطی سے، اور جتنا اخلاص ہوگا اتنا بڑھتا جائے گا۔ بعض لوگوں قیامت کے دن بہت سارے اعمال لے کر آئیں گے لیکن ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ دنیا کے اندر وہ ایسی چیزوں دھندوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو افسوس ہوگا کیا ہم نے ان چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کھپا دی۔ یا بعض شرک اور بدعت میں لگ جائیں گے جس کو نیکی سمجھیں گے، لیکن حالانکہ اللہ کے یہاں پر وہ اس کا بہت سخت عذاب ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے سالم، اور سلیمان بن عبد الملک حج کے لیے آیا، طواف کر رہا تھا، تو عبداللہ سالم بن عبداللہ یہ بھی طواف کر رہے تھے، تو اس وقت میں سالم بن عبداللہ سے سلیمان بن عبد الملک نے، بادشاہ نے پوچھا، یہ اموی بادشاہ ہے، اموی بادشاہ کا 7واں بادشاہ ہے، تو اس نے پوچھا اے سالم آپ کو کوئی ضرورت ہے تو مجھے آپ بتائیں، میں آپ کی ضرورت کو پوری کروں گا۔ تو اس وقت میں سالم بن عبداللہ نے کہا میں اللہ کے دربار میں ہوں، طواف کر رہا ہوں، حرم میں ہوں، میں اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے غیر سے مانگوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لاجواب ہو گیا۔ جب حدود حرم سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک آیا اور پوچھنے لگا اب تو آپ حدود حرم سے باہر ہیں، آپ سوال کریں، جو آپ کا سوال ہمیں پورا کروں گا۔ تو اس وقت میں سالم بن عبداللہ نے کہا کہ میری دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی؟ انہوں نے کہا آخرت کی ضرورت میں کیسے پورے کر سکتا ہوں، دنیا کے بارے میں آپ پوچھے۔ تو اس وقت میں بہترین جواب دیا سالم بن عبداللہ نے، جس کو یاد رکھنا اور اپنے زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ سالم بن عبداللہ نے کہا کہ دنیا تو میں دنیا کو بنانے والے سے نہیں مانگا تو میں تجھ سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ پھر وہ لاجواب ہو کر چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ آج لوگ دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں، دنیا کی چیزیں ضرورت کی ہیں، اللہ نے اسباب نہیں دیے ہیں، چلو مانگ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے، لیکن وہ چیزیں جو بندے نہیں دے سکتے وہ بھی جا کر لوگ اللہ تعالی بندوں سے مانگ رہے ہیں۔
اللہ والوں سے مانگ رہے ہیں، کوئی سر میں درد آ گیا، کوئی پریشانی آئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، کسی پیر کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ آپ اولاد دے دیں، کسی مزاروں پر چلے گئے اور وہاں پر جا کر منتیں مانگ رہے ہیں اور ان سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ ارے ان عبد القادر جیلانی سے مانگتے ہو، حضرت علی سے مانگتے ہو، حضرت علی نے عبد القادر جیلانی معین الدین چشتی نے کس سے مانگا؟ وہ بھی تو اللہ سے مانگتے تھے، تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے۔ کہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی مزار کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں، آپ مجھے شفا دے دیجئے۔ تو قبر سے آواز آئی کہ میں خود بیمار ہو کے مرا ہوں۔ تو بعض بدعات، خرافات، جس کو انسان کسی اللہ والے کے دربار میں جانا اور مانگنے کو عبادت سمجھ رہا ہے، حالانکہ کھلا شرک ہے اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنا، جبکہ وہ چیز وہ دے نہیں سکتے، اولاد دے نہیں سکتے۔ سب کی پریشانیوں کا حل اولاد دینا، بیماری دینا، شفا دینا، موت دینا، حیات دینا، سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ایسا شرک کر کے بعض لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، ظاہر ہے جسے گناہ نہیں سمجھتے اس سے توبہ بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں گے تو ان کا وزن میزان عدل میں مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہوگا۔ اور ایک دیکھیں اللہ کے یہاں پر بھی ایک ترازو لگنے والا ہے، اس وجہ سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر جو ترازو تولنے والے ہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تعالیٰ ہی نے ہے جس نے ناپنے تولنے کے لیے تمہارے لیے ترازو رکھا دنیا کے اندر۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تولنے میں، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، سیدھے سیدھے تولو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ کتنے لوگ آج ڈنڈی مار رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ سوچو تم آج چند پیسوں کے لیے ترازو کو غلط تول کے پیسہ لے رہے ہو، کل اللہ کے پاس بھی ایک ترازو ہوگا جس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، وہاں پر کیا کرو گے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترازو سے مطلب یہ بھی ہے کہ تولنا صرف ترازو والے ہی نہیں، اس میں سب لوگ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں سے پیسہ لینے کا معاملہ ہوتا ہے تو پورے پورے لیتے ہیں، اور جب انہیں دینے کا بدلہ آتا ہے تو اس کے اندر ڈنڈی مار دیتے ہیں، یخسرون، کم کر کے دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو دوبارہ جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ کافر ہے تو چلو وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، جب ہم مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری راکھ کو 7 سمندروں میں بکھیر دیا جائے گا تو دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، تو پھر کیوں ہم ایسے کام کریں؟ تو اس سے ترازو والا بھی مراد ہے، یا ایسی نوکری کر رہا ہے، نوکری تو پوری نہ کرے، جب تنخواہ لینے کا موقع ہو تو پوری تنخواہ لے، لیکن کام کرنے کا موقع آئے تو اس کے اندر پورا کام نہ کرے۔ اسی طرح مزدوری لینے کا وقت ہو تو مزدور پوری مزدوری لے، لیکن کام کرتے ہوئے ٹال مٹول کرے۔ وہ تمام اس میں ترازو کی کمی پیشی کے تولنے میں سب اس کو مفسرین نے شامل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں نام اعمال میں ہمارے ترازو نام اعمال میں اچھے وزنی ہو، ہمارے اعمال کے اندر جان ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا